نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. جو دیکھ لے وہ بن جائے کردار کا بہتر، جو دیکھ لے وہ بن جائے کردار کا بہتر، ہے سب سے الگ آپ کے کردار کا جلوہ. ذی وقار ساتھیٰ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس معزز ایوان میں جو موضوع میرے بحث ہے وہ ہے اتباع سنت اور سلف صالحین. حاضرین گرامی، میں سب سے پہلے اتباع سنت کی اہمیت کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ اللہ کی اطاعت فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں یہ ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ سنت کی اتباع صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ کی وفات کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے. اتباع سنت کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بڑی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: کون ہے جس نے انکار کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. گویا کہ اتباع سنت اور ایمان لازم و ملزوم ہے. اتباع سنت ہے تو ایمان بھی ہے، اتباع سنت نہیں
امام نیسابوری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے نظر آتے ہیں من امن السنت علی نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمہ. اور اس کے بعد امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت پہ یہ اپنا فتویٰ جاری کرتے نظر آتے ہیں. الحجت عند الاختلاف السنہ وانها حجت علی من خالفها. اور اس کے بعد میں اپنی بات کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت شعر کے ساتھ کرتا چلوں.